بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ودود مشتاق اور دعا کے پلیٹ فارم سے جیسا کہ ہم نے امیگریشن کے مختلف مسائل کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں لوگوں کی کو بہت ساری کنفیوژن ہے اور بہت پریشان ہیں لوگ. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان یا باقی دیگر ممالک سے یہاں یو کے آتے ہیں وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے، تو ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں کنفیوژن ہے. اس سلسلے میں آج میں نے کوشش کی ہے کہ زبیر اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معروف ماہر قانون. تو ان سے آپ آج مختلف سوالوں کا جواب بھی لیں گے اور ان سے یہ بات کریں گے کہ جو یو کے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جنرلی پریشانیاں کیا ہیں. تو زبیر اوان صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے پہلا کہ ورک پرمٹ پر جو لوگ آ رہے ہیں فیملی کے لیے، خاص طور پر جو اپنی فیملی کو بلانے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے قوانین جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہے اس بارے میں کہ جو اس وقت فائنل جو لاسٹ اسٹیج ہے قوانین کی وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. جو آپ کے نوٹس میں ہے کہ جو لوگ ورک پرمٹ پہ یا اسکلڈ ورکر روٹ پہ آ رہے ہیں ان لوگوں کو ایک طرف سے تو یہ ہے کہ بہت اپرچونٹیز ہیں. اسکل لیول جو تھا پہلے اس کو بہت کم کیا گیا اس ویزا کو لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے کیئر ورکرز یا ہیلتھ کیئر میں اور اس کے علاوہ ہر دوسرے جو بھی آپ اس ٹائم دیکھ لیں، کوئی بھی فیلڈ ہے، انڈسٹری ہے، اس کے اندر لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ آپ لوگ آؤٹ آف کنٹری جو ورک فورس ہے اس کو آپ سپانسر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ اس طرح کی فلیکسیبلٹی اور ریلیکسیشن آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں، جس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اسپانسرز کے لیے بھی ہے، امپلائیز یا جو مائیگرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور ہوم آفس کے لیے بھی ہے. ہوم آفس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے انفلکس آف دی اپلیکیشنز. ہوم آفس نے ہمیشہ کمپلین کی کہ ان کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہیں، یا اگر ریسورسز ہیں تو اس قدر انفلکس آف اپلیکیشنز کو وہ ڈیل نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ان کے لیے چیلنج ایک یہ ہے. دوسرا چیلنج ہوم آفس یا امیگریشن کے لیے یہ ہے کہ جو کسی قسم کے جو ایبیوز ہے، جو اسکل ورکر یا باقی امیگریشن کے جو روٹس ہیں ان کو ایبیوز کو کس طریقے سے کیا جائے، ریکگنائز کیا جائے، اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. دوسرا جو ایشو ہے اسپانسرز کے لیے وہ ہے کہ آپ کوالٹی جو آپ کے ورک فورس ہے اس کو کیسے ہائر کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے ہائر کرنا ہے کہ جو یو کے جو امیگریشن کا قوانین ہیں ان کے مطابق ہو، اور آپ کا اسپانسرشپ لائسنس جو ہے وہ کمپلائنٹ رہے اس تمام ایکٹیویٹی کے دوران. یہ اسپانسرز کے لیے ہے یا جو امپلائرس ہیں یو کے. تیسرا جو ہے وہ چیلنج ہے امپلائیز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، مائیگرنٹس کے لیے جو وہاں سے یا جو آلریڈی یہاں دوسری کیٹیگریز میں ہیں جیسے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اپلائی کر رہے ہیں اسکل ورکر ویزا روٹ پہ. ان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ ہیں کہ آپ جاب صحیح امپلائر کے ساتھ آپ جاب لیں، پھر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں یا جو آپ اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں وہ جینون ہو، اور آپ واقعی میں ادھر جب آپ آ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کام کر سکیں. اگر آپ کام نہیں کر سکتے اور کسی وجہ سے آپ کا امپلائر کا لائسنس ختم ہو جاتا ہے، یا آپ کی جو ریکروٹمنٹ پروسیسز ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ جس سے آپ جسے ہوم آفس جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے رولز کی پابندی نہیں کی ہے، تو آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کے ویزا یا آپ کی لیو ٹو انٹر یا ریمین جو ہے اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، کرٹیل کیا جا سکتا ہے، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں پاتے ہیں یو کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اسٹرینڈڈ ہیں، آپ بڑا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں. یہ تمام چیلنجز جو ہیں وہ سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. لیکن یہ کہ جو ورک پرمٹ پہ لوگ آنے والے ہیں، کیا ان کے لیے جو یہاں کا اسپانسر ہے ان کو 18,000 سے اس کی جو انکم ہے وہ بڑھا کر 25 کی جا رہی ہے، یا اس سے بھی بڑی جو بڑھائی جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک یہ بات درست ہے، اور یہ قانون اس بارے میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ جی، اسکلڈ ورکرز کے حوالے سے جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رولز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 26,200 منیمم آپ کی جو سیلری ہے ہونی چاہیے، یہ ہے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنس ہیں.
ایکسیپشنز جیسے وہ لوگ جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ پہ جو پروفیشنس ہیں یا آکوپیشنس ہیں ان میں آپ اپ ٹو 80%، کسی میں 80% جو ہے وہ آپ نے گوئنگ ریٹ کا اپلائی کرنا جو ہے وہ آپ کو سیلری ہونی چاہیے. اس کے افیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے جو پروفیشنز ہیں جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ پہ ہیں اس میں اگر آپ کا گوئنگ ریٹ 30,000 ہے تو آپ کو 80% ہی اس کا دینا ہے. اور امپلائر کے لیے بھی اس میں انسینٹیو ہے، امپلائی کے لیے بھی ہے. امپلائی کے لیے شاید اتنا نہیں ہے، امپلائر کے لیے ہے کیونکہ ان کو کم سیلری دینے کی ریکوائرمنٹ ہے، بٹ اسٹل وہ آؤٹ آف کنٹری سے، اوورسیز سے لوگوں کو لا سکتے ہیں. اسی طرح جو نیو انٹرنٹ ہیں، جو لوگ یہاں پہ ینگسٹرز جو کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنے کورسز یا یہاں پہ کر رہے ہیں آلریڈی دوسری کیٹیگریز میں، اگر وہ نیو انٹرنٹ ہیں کسی پروفیشن میں تو ان میں اسپانسرشپ رجیم کے انڈر یا اسکل ورکر رجیم کے انڈر تو وہ کم سیلری پہ ان کو ہائر کیا جا سکتا ہے. یہ انسینٹیو ہیں. فیملی جو لانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ جو B1 جو ان کی وہ انگلش کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے ساری فیملی، بچوں کو، بیوی کو، سب کو یا اسپاؤس کو، کیا وہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے؟ جی ابھی تک تو میرے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے، یہ میری ریڈنگ میں ہو سکے. رولز بہت فریکوینٹلی چینج ہوتے ہیں لیکن جو ریکوائرمنٹ ابھی تک کی ہے وہ یہی ہے کہ B1 انگلش لینگویج ٹیسٹ کا جو لیول ہے وہ جو لیڈ جو مین مائیگرنٹ اپلیکنٹ ہے اسی کی ریکوائرمنٹ ہے جو اسکلڈ ورکر ہوگا. باقی ان کی وائف یا ان کے ہسبینڈ یا بچے، ان کے لیے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ابھی تک یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے اگلا سب سے بڑا جو اسکیم اس وقت چل رہا ہے وہ ہے کیئر ہومز کے ویزوں کے بارے میں. لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ کیئر ہومز کے بارے میں یہاں پہ جب وہ ویزا لے کے آتے ہیں، پہلے تو یہ کہ ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، پھر یہاں پہ پہنچنے کے بعد ان کو کیئر ہومز بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو کہیں اور اللیگل وہ ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے اسکیم سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ ہوم آفس جو ہے وہ نیئر فیوچر میں کیئر ہومز کے ویزے بند کرنے جا رہے ہیں. یہ کیئر ہومز والا واقعی میں ایک کنسرن ہے. ہماری جو پریکٹس اور ایکسپیرینس میں آئی ہے یہ بات سامنے کہ اس چیز نے تھوڑا کنسرن ریز کیا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کے ناظرین کے سامنے کہ آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ کون سے امپلائرس ہیں جن کے ساتھ آپ جاب کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایشو ہے. ویسے بھی اسپانسرشپ جو رجیم ہے، یہ جو ایک اسکیم ہے، یہ بڑی ہی میں اس کو کہوں گا فریجائل ہے، بہت ہی سینسٹیو ہے. کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی اسپانسر کا لائسنس ریووک یا سسپینڈ ہو سکتا ہے. آپ کے لیے مشکل، اور نیٹ افیکٹ جو ہے وہ اسپانسر کے لیے تو ہے لیکن اس سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ان مائیگرنٹس پہ آتا ہے جو بیچارے فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اسٹرینڈڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک کنسرن ہے کہ کوئی ایسا ریلیف ہے اگر وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا وہ جاب جو ہے وہ ان کا اسپانسر جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے کیا وہ جب اللیگل فیملی کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی غیر قانونی انوالومنٹ سے دور رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو مائیگرنٹ یہاں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ایک ایکسپرٹ امیگریشن لائر کے حوالے سے ان کا کنیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ سچویشن امیگریشن قوانین کے اعتبار سے یا ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے کس وقت بھی چینج ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں کسی بھی قسم کے غلط یا غیر قانونی پروسیس میں، تو پھر اگر اسپانسر کا لائسنس ریووک ہوتا ہے تو آپ کو ہوم آفس 60 days دے گا کہ آپ دوسری جاب تلاش کریں کسی دوسرے اسپانسر کے ساتھ اور آپ فریش اپلائی کریں اپنی اپلیکیشن کو چینج. آپ نے اپلیکیشن کرنی ہوگی، اسپانسر ملا، آپ نے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ لیا اور آپ کو ہوم آفس میں اپلیکیشن کرنی ہے فار ویریشن آف لیو. یعنی 60 days کا آپ کو آپ کے پاس ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوم آفس جیسے کہ میں نے کہا آپ کو لائر کی ضرورت پڑتی ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ کو 60 days اس اعتبار سے میں آپ کے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا، دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہوم آفس کے پاس آپ کا اپ ٹو ڈیٹ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی آپ کا ای میل ایڈریس. بیکاز ہوتا یہ ہے
کہ ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ ہوم آفس کے پاس آپ کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ یا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو وہ پرانا ہے یا کسی اور کا ہے، اور آپ تک ہوم آفس جو ہے وہ اپنا نوٹس بھیجنا چاہتا ہے، وہ اس ای میل پہ یا اس ایڈریس پہ بھیجتے ہیں جو ان کے پاس ہے، تو وہ ان کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ 60 ڈیز کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے، اور آپ ایونچولی آپ جو ہے وہ اللیگل یا ان لافلی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، اور میرے ہمارے جو دعا کے پلیٹ فارم سے ناظرین اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ تو ابھی ایک بالکل ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس پہ ہم سے بات کی ہے، ہم اپنے دیکھنے والوں کو اور یا اپنے فالوورز کی رہنمائی کے لیے مسلسل ان کو رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ ہم جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں، لیکن جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی رائے جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور آپ ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔